صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندی عظمت محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسول المکی مدنی امی الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس والطاعون تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس خالق کائنات کے ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ عنایت بخشی، جو عنایت ساری کائنات کی عنایتوں سے بلند ہے۔ بلند بے شک۔ اللہ نے ہمیں یہ لطف اور عنایت بخشی، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، دوسرا اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں علی کی اولاد سے محبت کی جاتی بے شک۔ واہ واہ۔ ہے۔ آوازیں بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ خالق چاہتا کسی بھی ہندو کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں بت پرست بنا دیتا۔ بے شک۔ پالنے والے اپنے جیسی تربیت کرتے ہیں۔ ہاں اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں ہوتے کہتے جی بھائی اس رام کی پوجا کرو بے شک۔ یا اس شیو جی کی پوجا کرو جو ان کی زبان میں ہے، جو جنہیں وہ مانتے ہیں، ان پتھروں کو پوجو، ان کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، ان کی تسبیح پڑھو کیونکہ تم ہندو ہو۔ جب انسان کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، ماں باپ اسے کہتے ہیں بھائی تو تو ہندو ہے، تو اس پتھر کو پوج، تو انسان تو پوجے گا، انسان تو اسے سجدہ کرے گا۔ لیکن اللہ کی ذات نے عنایت ہمیں اتنی دی ہے، ہمیں مسلمان بنا کے اس کائنات میں بھیجا، اور ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ اللہ یہ جانتا تھا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا تھا کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس نے مسلمان بنا کر اس گھر میں بھیجا جہاں پر علی اور علی کی اولاد سے محبت ہو۔ بے شک۔ نعرہ جہاں تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندی عظمت، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، شہیدان کربلا، ویران شام، آل نبی، اولاد علی و جمیع انبیاء کرام و اہل بیت علیہ السلام، بلند سے بلند کر صلوات۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہے، بخار ہے تھوڑا سا مجھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہ چاہتا کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، ماں باپ کہتے بھائی یہ شیو جی کی مورتی ہے، اسے پوجو، یہ تمہارے سامنے اتنی بڑی مورتی ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے، اسے پوجو، یا کالی ماں کو پوجو، بھگوان بھی دیکھے کالی ماں کو پوجو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس سے مانگو بھائی
لیکن اللہ نے یہ عنایت بخشی کہ ہمیں اس گھر میں نہیں بھیجا جہاں پہ رام کو پوچھتے ہیں، کسی بے جان پتھر کو پوچھتے ہیں. اللہ نے اس گھر میں بھیجا کہ جنہوں نے نبی کے مہر پر سوار ہو کے بتوں کو توڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گھر سے محبت دل میں ڈال کے ہمیں اس گھر میں بھیجا. اور یہ 2025 جس میں نے یہ اشرہ چنا تھا کہ اطاعت رسول، کہ دنیا آج اتنے جھگڑوں کا فساد میں شکار ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو، بھائی ایک بندہ دوسرے کو نہیں مانتا، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے کسی بھی معاملے کا مسئلہ ہو، بندہ تسلیم نہیں کرتا. ایسے ہی ہمارے مذہب میں آ جائیے، شیعوں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، دوسرے فرقے والے نہیں مانتے، یا ہم نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے، ہماری مجلسوں میں وہ نہیں آتے، ہم ان کی محفلوں میں نہیں جاتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ مختلف ہو گیا. لیکن کسی سے بھی پوچھو بھائی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ اسلام. کرنا کیا چاہتے ہو؟ اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہو. کرسی پہ تم آ گئے ہو، اقتدار تمہیں مل گیا، حکومت کون سی قائم کرو؟ میں اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، میرا آئین اسلام ہے. دنیا چیخ چیخ کر صرف اسلام اسلام کر رہی ہے. تو جب اسلام اسلام کر رہی ہے تو پھر نبی پاک کے قدموں سے تم دور کیوں ہو گئے؟ یہ لسان کے جھگڑے، لسان یعنی یہ زبان کے جھگڑے، یہ جسموں کے جھگڑے، یہ شخصیات کے جھگڑے، یہ محفلوں کے جھگڑے، یہ ممبروں کے جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. یہ جھگڑے کیوں ہوئے؟ مفسر قرآن علامہ اقبال نے کہا کہ بھر کے خیبر سے ہے یہ تینوں وطن، کیا اس دور میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ ہمارا موضوع تھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا اے حبیب یہ تو تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو کہ یہ آپ کی اتباع کریں. پھر انہیں دعوے کی ضرورت نہیں، میں رحمان ان سے محبت کروں گا. پھر خود ہی اللہ نے آیت نمبر سورہ عمران میں آیت نمبر 32 میں خود ہی کہہ دیا اے حبیب ایک تو جس نے تیری اتباع کی میں اسے دوست رکھوں گا، لیکن جس نے تجھے پشت دکھائی وہ دین سے نکل جائے گا اور اللہ کافروں کو دوست ملے گا. اب رسول خدا قرآن پاک کا جب ذکر کرتے تھے نا، لوگ کہتے تھے معاذ اللہ یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا کلام. اللہ نے کہا چلو اے میرے حبیب انہیں کہو یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جادو ہے، انہیں کہو کہ اس قرآن کے مقابلے میں اپنا کوئی کلام لے آؤ. رسول خدا نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، قربانی دو. ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی جھولی میں کبھی اولاد نہیں کھیلنے دو، چاہے وہ احد میں پیٹ دکھا کے بھاگنے والا ہو یا ویسے ابو طالب کو کہنے والا ہو، تیرے دشمن کی جھولی میں کبھی بھی اولاد نہیں کھیلنے دو. اللہ نے نہیں کہا کہ سورہ کوثر کا انتخاب کرو، یہ رسول نے انتخاب کیا. اللہ نے کہا قرآن کی کوئی آیت لائے، انہیں کہیں اس کا کوئی جواب لاؤ. جواب بڑے بڑے شاعر جو کہہ رہے تھے کہ وہ کلام جادو ہے، رسول خدا نے سورہ کوثر کی ان 2 آیتوں کو بلکہ 2 سطروں کو خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکایا اور چیلنج کیا تم یہ جو مجھے کہتے ہو نا یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے. اگر تم سچے ہو تو ان 2 سطروں کا جواب لے کر آؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکاؤ. لے آؤ. وہ نہیں لا سکتے، مان گئے کہ ہم 2 سطروں کا جواب نہیں لا سکتے. تو میں پھر یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ تم نے کہا کہ یہ کلام جادو ہے، تم نے کہا یہ کلام اصل نہیں ہے، تم نے کہا یہ نبی بشر ہے، تم نے کہا یہ ہم جیسا ہے، یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہیں. اگر نبی ہے تو کوئی نشانی دکھائے، یہ جو کلام پڑھتا ہے یہ تو جادو ہے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان جیسا انہیں کہو اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ جسے آپ کے دل پہ نازل کیا. نزلہ علی قلبک بمحمد، ہم نے نبی کے دل پہ نازل کیا. اگر ان آیات کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پہ نازل کرتے زمین پھٹ جاتی. ہم نے نبی کے نرم قلب پہ اس قرآن کو نازل کیا. کہا جاؤ اس کے جواب لے کر آؤ.
جب جواب نہ لے کر آئے تو یہاں پر یہی جملہ بنتا ہے کہ جب تم سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے تو ساقی کوثر کا مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ ماشاء کل اللہ. ایمان نعرہ حیدری. یا علی. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. جب تم سورہ آواز بلندر سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تم سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساقی کوثر کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ کیا بات. یہ تو آیات وہ ہیں کہ جنہیں بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہ کر سکے. صرف اللہ کو اس کائنات میں نبی کا ایک معصوم دل نظر آیا. سبحان اللہ. قرآن کو نازل کر دیا, قرآن کی آیات کو نازل کر دیا, قرآن کو نازل کر دیا. یہ صرف نبی کا آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی کے قلب پہ نازل کیا, صرف نبی کے قلب پہ نازل کیا. توجہ ہے میری طرف؟ صرف مصطفیٰ کا ایک معصوم دل اس رحمان کو نظر آیا جس میں اپنے کلام کو نازل کیا. اپنے کلام کو نبی کے قلب پہ نازل کیا. کسی میں طاقت نہیں. جب تم سورہ کوثر کا, سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے, اس سے چھوٹی کوئی آیت نہیں, 2 سطریں بنتی ہیں. جب تم سورہ کوثر کی 2 سطروں کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لاؤ؟ کیا بات. کیا بات. مقابلہ ساقی کوثر سے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کے بغیر جنت چلے جائیں گے. جنت کا پروانہ ہے علی کی اولادوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. بے شک. جو علی کی اولاد سے نفرت کرتا ہے وہ یہ بھول جائے اسے جنت ملے گی. بے شک جنت کی ٹکٹ ملے گی. بے شک. جنت اسے ملے گی کہ جس نے سچے دل سے محمد و آل محمد کی اطاعت بھی کی ہو, اتباع بھی کی. سبحان اللہ. لوگ آج جھگڑتے ہیں اس کرسی کے لیے, اس اقتدار کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, کاروبار ہو, کوئی بھی چیز ہو. انسان جھگڑتا ہے کہ کسی طرح یہ حکومت, یہ اقتدار مجھے مل جائے. اہل بیت کو دنیا کی کسی بھی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے قرآن پاک میں کہا لوگوں سے, کیا تم اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن ہے, کیا تم اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح, اس قرآن کی آیات ایک دوسرے سے مختلف نہیں. سنیں, تشریح سنیے اس خالی. کہا یہ جو قرآن ہے کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کوئی بھی آیت اس سے مختلف نہیں ہے. کوئی آیت کسی آیت کی مخالفت نہیں کرتی. ساری آیات ایک ہے. جب اللہ نے آیات میں مخالفت نہیں کی تو پھر بولتے قرآن جن پہ نازل کیے, جنہیں بولتا قرآن بنایا, ان ہستیوں میں ایک دوسرے کی مخالفت کیسے ہوگی؟ کیا بات. ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جن کا مزاج ایک, جن کا نظریہ, آئین ایک ہے. جو پہلے امام نے کہا وہی دوسرا امام, وہی تیسرا امام, وہی چوتھا امام. اللہ نے قرآن کی آیات میں کوئی مخالفت نہیں کی. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یہ قرآن کی آیات میں کوئی مخالفت ہے؟ یہ ساری ایک جیسی. اللہ نے قرآن کی آیات میں کوئی مخالفت نہیں کی, اور جن پہ قرآن کو نازل کیا, جنہیں قرآن کا سردار بنایا, جنہیں کائنات کا سردار بنایا, ان کی سوچ میں بھی ذرا مخالفت نہیں تھی, علیحدگی نہیں تھی. جو نظریہ پہلے نے دیا وہی نظریہ آخری نے دیا. سبحان اللہ. جو نظریہ پہلے نے دیا وہی نظریہ آخری نے دیا. جو عقیدہ, جو نظریہ مصطفیٰ کا تھا وہی نظریہ علی کا تھا. جو نظریہ علی کا تھا وہی نظریہ حسن کا تھا. جو نظریہ حسن کا تھا وہی نظریہ حسین کا تھا. 12 امام, 14 معصومین. اللہ نے قرآن کی آیات کو مختلف نہیں کیا, تو جن پہ قرآن کو جنہیں وارث بنایا, جن ہستیوں کو قرآن کا وارث بنایا, انہیں بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں کیا. اس لیے
کہ نہ یہ قرآن سے دور ہے نہ قرآن ان سے دور ہے. بے شک بے شک. یہ بولتے قرآن. اچھا یہ قرآن سے دور کیسے نہیں ہے؟ مولا علی کی ولادت ہوئی, رسول خدا نے پکڑا, مولا علی نے کہا کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ٹھیک ہے, قرآن تب نازل تو نہیں ہوا تھا, یا چلو یہ کہہ لیں پورا نازل نہیں ہوا تھا, قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. کہا کیا میں آپ کو, بلکہ قرآن نازل ہوا ہی نہیں تھا, رسول کی رسالت کا اعلان تو بعد میں ہوا نا. اچھا مولا علی کا قرآن سناؤ, بھائی قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا تو پھر مولا علی کون سا قرآن سنا رہے ہیں؟ ہاں جی حضرت ابو طالب کون سا کلام سنا رہے بے ہیں؟ شک. کیا یہ وہی کلام ہے جسے عربوں نے کہا کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ وہی کلام ہے جس کی 2 سطریں رسول خدا نے خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکایا اور مقابلہ کروایا, وہ مقابلہ نہیں کر سکے؟ کیا یہ وہی کلام ہے؟ مولا علی کا قرآن سنا. عجب منظر ہے, مولا علی نے رسول کی گود میں بچپن میں قرآن سنا دیا اور حسین نے اپنا سر کٹوا کے نوکے سینہ پہ قرآن سنا دیا. منظر عجیب ہے. پتہ چلا کہ جب اللہ نے انہیں قرآن کا وارث بنایا, نہ قرآن ان سے جدا ہے نہ یہ قرآن سے جدا ہے, مولا علی نے بچپن میں قرآن پڑھ کے بتا دیا ہم قرآن لے کر بھی آتے ہیں. امام حسین نے نوکے سینہ پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن لے کر بھی جاتے ہیں. ہم وارث ہیں قرآن کے. بے شک حسین ابن علی کی ذات پر بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی وسیع احمد محمد. تمام کو کیا آپ نے آ کے مجلس پہ جانا ہے؟ لے جی مخالفت نہیں ہے کسی چیز میں, مخالفت اقتدار کی کرسیوں کے لیے بندے روتے ہیں, بے شک حکومت کے لیے بندے روتے ہیں. آج کل کی سیاست آپ بھی دیکھتے ہیں, جو سیاستوں میں حال ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے, ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اہل بیت کو کرسیوں کی ضرورت نہیں, دنیا کے بڑے تختوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ یزید جیسے کمی ہوتے ہیں جو تخت کے نشے میں چور ہو کر دنیا پہ ظلم کرتے پھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے. انہیں یہ نہیں پتا کہ قیامت تک کی لعنت انہی کے گلے میں پڑی ہے. بے شک بے شک کیا بات. کرسیوں کے لیے اہل بیت کو ضرورت نہیں. اہل بیت ہیں جنت کے مالک. اہل بیت مہر نبوت پر دنیا کی حکومتیں حاصل کر لینا دھوکے سے, یہ اور لوگ ہوتے ہیں, اور مہر نبوت پر بتوں کو توڑنا یہ اور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ فرق ہے. اچھا جی, اللہ نے نبی پاک کا سایہ نہیں بنایا اس وجہ سے کہ نبی پاک کا سایہ ان سے آگے نہ جائے. ٹھیک ہے, کہا اے اطاعت کرنے والوں, اتباع کرنے والوں, نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والوں. اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنے والا, نبی کی اتباع کرنے والوں, پیچھے پیچھے چلنے والوں, خبردار نبی سے آگے اپنا ایک بھی قدم نہ بڑھاؤ. جو یہ صاحب, اے ایمان والوں, نبی کی اتباع کرنے والوں, مصطفیٰ سے آگے اپنا ایک قدم بھی نہ بڑھانا. اور اے اتباع کرنے والوں, خبردار نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. نبی کہتے ہیں یہ کرو تو یہ کرنا ہے, جس سے روکے تو رک جانا. اللہ نے سایہ نہیں بنایا, سایہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. کمال بات ہے, اللہ نے یہ, بلکہ میں پچھلے سال بھی آپ کو جملہ سنایا تھا, اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ کا اپنا سایہ بھی میرے مصطفیٰ سے آگے جائے. میرے مصطفیٰ کا اپنا سایہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت کے مخالف عمل کرے. میں نے برداشت نہیں کیا, عکس تو انسان کا اپنا ہوتا ہے, اللہ نے برداشت نہیں کیا. جب نبی کا اپنا سایہ, اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ اطاعت کی مخالفت ہوتے ہوئے, اتباع کی مخالفت ہوتے ہوئے نبی سے آگے قدم بڑھائے. اللہ نے لوگوں کو روکا, خبردار نبی سے آگے قدم نہ بڑھانا. لوگ نبی کے ساتھ چلنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا قدم نبی سے آگے نہ جائے, اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کی مہر نبوت پر رسول کے قدم آتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت وہ ہوتے ہیں, اہل بیت وہ ہوتے ہیں. مولا علی نے ہر جگہ کہا اطاعت رسول کی, اتباع رسول کی. کہیں بھی چلے جاؤ عملی طور پر بتایا اتباع کہتے کسی. ٹھیک ہے, رسول خدا عرش پہ گئے, کہا 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کیا. اس سے پہلے سنیے, اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب, آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب یہ سارے نبی آئیں گے نا, ان کی امتیں بھی ہوں, میں تب تک امتوں کو جنت میں نہیں بھیجوں گا جب تک کہ یہ نبی اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے. عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے تو میں جنت میں بھیجوں گا.
موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے تو جنت میں بھیجوں گا، داؤد اپنی امت کی گواہی دیں گے تو بھیجوں گا، یحییٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے تو بھیجوں گا، ہارون اپنی امت کی گواہی دیں گے تو بھیجوں گا، یعقوب، یوسف، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ یہ گواہیاں دیں گے، ایک کم 1,24,000 میں جنت بھیج دوں گا۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے طہا، جملہ سنیے، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے طہا، وہ نبی کہ جو امتوں کی گواہی دیں گے انہیں میں جنت بھیجوں گا۔ اے مصطفیٰ، یہ جو نبی ہے نا جو امتوں کی گواہی دیں گے، ان کو میں ان نبیوں کو آگے تب بھیجوں گا جب ان کی گواہی آپ دیں گے، ان کی گواہی آپ دیں گے، یا یہ کہنا بہتر ہے کہ جن امتوں کا مقدر ان کے نبیوں کے ہاتھ میں ہو، ان نبیوں کا مقدر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اور مولا علی نے کہا حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نبی پاک نے کہا ان کا مقدر میرے ہاتھ میں۔ اب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بلند فضیلت کیا؟ مولا علی نے کہا میری سب سے زیادہ بلند فضیلت یہ ہے کہ اس خالق نے مجھے اس نبی کا گواہ بنایا کہ جس کی رسالت کی گواہی سب سے پہلے میں نے علی نے دی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کہا اے میرے مصطفیٰ، اے میرے طہا یاسین، ان سے پوچھو انہیں نبوت کن کے صدقے میں ملی؟ کہا یوسف، یحییٰ، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ایک کم 1,24,000 نبیوں کو مخاطب ہو کر مصطفیٰ نے کہا بتاؤ تمہیں نبوت کن کے صدقے میں ملی؟ سارے نبیوں نے رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا یا رسول اللہ، ہمیں ہماری نبوتیں اور رسالتیں آپ کی نبوت کا اقرار کر کر اور علی کی ولایت کا اقرار کر کر ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت، اب بندہ اطاعت نہ کرے تو انسان ناکام ہے۔ ان دو آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ آل عمران کی 31 اور 32۔ پشت دکھانے والا اللہ کو قبول نہیں ہے، اطاعت کرنے والا بھی قبول نہیں ہے، اتباع کرنے والا قبول ہے، جو پیچھے پیچھے چلے۔ یہ فرق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوبصورت موضوع تھا ہمارا، اور کل میرے خیال سے میں صرف 7 محرم کی مجلس پڑھوں گا، بعد میں جلوس ہے آپ کا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ 12 محرم کو آخری مجلس اور آخری کتاب جو ہے اس موضوع سے آپ کے سامنے کروں گا۔ اور جویا صاحب بھی ہیں، ذاکر صاحب بھی ہیں، ہر سال یہ آتے ہیں یہاں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذاکر صاحب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا نا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا کریں، کلام یہ بڑی لکھ کے لاتے ہیں، ان کے پاس ایک کاپی ہوتی ہے۔ میں بھی جب محرم کا اشرا لکھتا ہوں نا، کتابوں سے مطالعہ کروں، وہ ایک ڈائری پہ علیحدہ لکھتا ہوں، پہلی مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، یہ ایک بڑی محنت کا کام ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے روز نیا نیا کلام پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں نعرے یا کوئی داد، تاکہ پڑھنے والے کو تھوڑا حوصلہ ہو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بابا سے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا یہ کہ آج میرے استاد محترم سید علی نقی نجفی صاحب کا جنازہ تھا، میں نے ان کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے، اور بہت روحانی شخصیات تھے، بڑے بڑے علماؤں کو آج میں نے دیکھا ہے کہ دیواروں کے ساتھ وہ چیخے مار مار کے لگ لگ کے روتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سید علی نقی صاحب ایک بہت بڑے مجتہد۔ میں نے آپ کو عرض کیا مجھے جامعہ میں 9 سال ہو گئے، میں کوئی بھی کتاب عربی کی لے جاتا تھا، بڑی مشکل کتابیں، عربی کو تدوین کرنا بہت مشکل ہے، اس کی شرح دیکھنی پڑتی ہے، چاہے کوئی بھی عالم ہو۔ علی نقی صاحب کے پاس ہم لے جاتے تھے، قبلہ یہ عربی کی کتاب ہے یا یہ پیراگراف ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ کھولتے تھے، ہم سمجھا دیتے تھے۔ باہر سے لوگ آتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، ہمارے جامعہ کہتے تھے علی نقی صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا بہتر مسئلہ بتائیں گے۔ اور ان کی بہت ساری ویب سائٹ بھی ہیں گوگل پہ، جن پہ مختلف موضوعات پہ وہ اپنے موضوعات لکھتے تھے۔ ہم نے علی نقی صاحب سے کہا کہ قبلہ صاحب آپ اپنا نام بھی رکھا کریں اپنی ویب سائٹ کا، کیونکہ یہ آپ نے متعارف کروائی ہے، یہ موضوع آپ کا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے شہرت کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے لیے کام کیا، مجھے اپنا نام لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک پیراگراف، ایک ریسرچ، ایک ڈاکومنٹری میں نے اگر گوگل پہ ڈال دی ہے نا، دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی میرا نام لے کہے جی علی نقی صاحب نے لکھا۔ یہ مشہور تھی ان کی شخصیات میں سے، سب سے لطیف زندگی کی ان کی یہ بات ہے کہ انہیں اپنی شہرت کبھی نہیں کی۔ کوئی بڑا عالم ہو نا، بڑا امامہ پہن لیتے ہو، اچھا یہ میرا امامہ ہے 6 میٹر کا۔ بڑے بڑے علماء ہو نا، یہ جو مشہور ہو، وہ 20-20 میٹر کے امامے بنواتے ہیں، اتنی پگڑی، تاکہ پتہ چلے جی میں بہت بڑا عالم ہوں۔ علی نقی صاحب کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ یہ امامہ پہنتے۔ دوسری ان کی خاصیت یہ تھی، اپنے والد کی قبر کے پاس بیٹھ کے انہوں نے ہمیشہ پڑھایا ہے۔
ہم نے کہا قبلہ صاحب آپ کی کلاس بھی ہے، بینچ بھی ہے، آپ بیٹھے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی میں کلاس میں نہیں بیٹھوں گا، میں سید ہوں، میں پوری زندگی اس زمین پہ بیٹھ کے پڑھا. اتنی عاجزی. انہوں نے کہا کہ جب کربلا والے پاک شفا پہ آ گئے 10 محرم کے بعد، میں کلاس میں نہیں بیٹھا، میں نے اسی قبر کے پاس بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا، آپ کو پڑھانا. آج روتے رہے. یاد رکھیے ایک حقیقی عالم اگر دنیا سے چلا جائے نا تو وہ صرف ایک عالم کی موت نہیں ہوتی، پورے عالم کی موت ہوتی، پورے عالم کی موت ہوتی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علی نقی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات. دوسرا ہمارے بانیان بھی ہیں، ہر سال یاد رکھیں، ہر سال آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ مہنگائی کا دور ہے، لنگر بنانا، ذاکرین کو بلانا، خطیب کو بلانا، لائٹوں کا انتظام. آج کل بجلی بھی مہنگی ہوگی. یہ بانیان سامنے بیٹھے ہوئے شاہ صاحب، بجلی کا انتظام، یہ امام بارگاہ کو ہینڈل کرنا، اس کا بل دینا، دریا بچھانا، لنگر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کے لیے خصوصی دعا کیا کرے. اس محرم کے عشرے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال میں اضافہ فرمائے، ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی مظلومین جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی شفاعت اہل بیت. بس حضرت علی اصغر علیہ السلام کا ایک ہی جملہ سنیے اور آپ کی صحت تمام، کیونکہ 6 محرم ہے اور منسوب حضرت علی اصغر علیہ السلام سے ہے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے سب سے چھوٹے شہید. اگر کوئی دشمن بھی نام سن لے نا، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ. آپ دیکھیں آپ کا کوئی دشمن کا بچہ بھی ہونا، آپ محلے میں رہتے ہیں، آپ کا ہمسایوں سے لڑائی ہو جائے، آپ خون کے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر اس کا کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو، اسے کوئی چوٹ لگ جائے، آپ کے دل میں تکلیف ہو. یار جیسا بھی ہے بچہ ہے، تکلیف ہوگی. معصوم بچہ، انسان کے دل کے اندر تکلیف ہوتی. کربلا کا یہ ننھا شہید کوئی بھی جب حضرت علی اصغر کا نام سنتا ہے نا ضرور ہائے کرتا ہے، اس وجہ سے کہ یزیدی اتنی طاقت ہونے کے باوجود انہیں شرم نہیں آئی 6 ماہ کے بچے کے گردن پہ تیر چلائے. اور ایک عام تیر نہیں چلایا. روایات میں ملتا ہے کہ وہ تیر اس قسم کا تیر تھا کہ اس کی نوکیں 3 تھی، اور وہ تیر جو 3 نوکا تیر تھا کربلا میں، وہ ان جانوروں کو مارا جاتا تھا جو جانور قابو نہیں آتے تھے. بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو وہ تیر مارا جاتا تھا جو پاگل ہو جائے یا جو قابو میں نہ آئے. وہ تیر کسی عام انسان کی تو دور کی بات ہے کسی کو مارا جائے، ایک عام انسان کی دور کی بات ہے کہ 6 ماہ کا بچہ. کتنا بڑا ظلم ہے کربلا میں. امام حسین نے جب صدا دی نا، حل مل کی کوئی ہے جو میری مدد کرے، اس 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ماں نے کہا، امام حسین آئے، لے گئے کربلا کے میدان کی طرف. 6 ماہ کا بچہ. امام حسین نے حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، ہونٹ سوکھے ہوئے. ایک 6 ماہ کا بچہ جب سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتا ہے انسان کو رونا آ جاتا ہے. 6 ماہ کا بچہ. امام حسین نے اس طرح بلند کیا، کہا اے فوج اشقیا، اے یزیدیو، دیکھو اس کی زبان، اس کا معصوم چہرہ، اس کی عمر دیکھو. 6 ماہ کا بچہ کس طرح یہ سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے. اگر کسی کے اندر غیرت ہے تو اسے 2 گھونٹ پانی پلا دیں. روایات میں ملتا ہے کہ یزیدیوں پہ اس منظر نے اثر کیا. عمر سعد نے دیکھا، شمن نے دیکھا کہ اب ہماری فوج میں کہیں بغاوت نہ ہو جائے. ہرملا کو بلایا، ہرملا تیر چلاؤ. لعنت ہو اس ہرملا پر کہ جس نے اپنی کمان سے وہ تیر نکالا کہ جو جانوروں کو مارا جاتا تھا. ہرملا نے تیر نکالا پھر واپس رکھ دیا، تیر نکالا پھر واپس رکھ دیا، تیر نکالا پھر واپس رکھ دیا. شمن نے پوچھا ہرملا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کیا کروں، میں تیر نکالتا ہوں، مجھے خیمے میں ایک بی بی نظر آ رہی ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ہرملا اپنا تیر بھی دیکھ لے اور معصوم گلا بھی دیکھ. ہرملا کہتا میں تیر نکالتا ہوں، مجھے ایک بی بی ماتم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہتی ہرملا شرم کر، دیکھ لے یہ تیرا تیر وزنی ہے.
میرا بچہ، میرا معصوم حضرت علی اصغر معصوم گلا. حرملہ شرم ہے. حرملہ نے تیسری دفعہ تیر نکالا. امام حسین نے ایسے بلند کیا ہوا تھا حضرت علی اصغر کو. حرملہ نے تیر نکالا، نشانہ تاکا، تیر چلایا، سیدھا حضرت علی اصغر کے معصوم گلے پہ لگا. عزاداروں سب نے دیکھا کہ ایک ننھی سی گردن سے خون نکلا. اس سوکھی زبان جو حضرت علی اصغر وہ سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے، وہ زبان رک گئی. یہاں پر ایک علماء پڑھ رہے تھے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین گزر گئی. انہوں نے عجب جملے پڑھے. کہا کہ جب حرملہ کا تیر حضرت علی اصغر کو لگا نا، حضرت علی اصغر کی حالت ایسے تھی کہ جیسے ایک مچھلی کے بچے کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جیسے وہ مچھلی تڑپتی ہے. حضرت علی اکبر ایسے تڑپے، حضرت علی اکبر تڑپ رہے تھے. ننھے ننھے پاؤں کو امام حسین کی گود میں ہلایا، پھر زبان کو کھولا، پھر زبان کو بند کر دیا، منہ کو کھولا، منہ کو بند کر دیا. جب منہ کو بند کیا پھر اصغر نے منہ نہیں کھولا.